وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. حضرت مفتی صاحب جن ابواب کو سنا رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ انہی کے پیش نظر ایک تسلسل ہمارے سامنے باقی رہے. دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے قراری اور دنیا کا زوال، دنیا کا فنا، اس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرماتے رہے، بلکہ ان جذبات کو حضور نے صحابہ کے دلوں میں پلایا. ہمیشہ ہر موڑ پر آپ نے اس بات کی کامیاب ترین اور مکمل ترین کوشش فرمائی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت دنیا کو ہیچ اور دنیا کو فنا ہونے والی، دنیا کو اپنی ایک وقتی گزرگاہ سمجھے. اور اس کی بڑی اچھی تعبیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں فرمائی، جس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں مومن کو کس طرح رہنا چاہیے؟ گویا وہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے. میں یہاں مسافر ہوں، 1 مہینے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی مقدر کی ہو تو یہاں میں اپنا پورا ساز و سامان، اپنے گھر کا فرنیچر، اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو لے کر نہیں آتا. بیوقوفی سمجھی جاتی ہے اس شخص کی جو سفر میں اپنی ضرورت سے زیادہ سامان لے کر جائے، بلکہ ضرورت میں بھی انسان لمیٹیشن کرتا ہے. جتنی زیادہ ہو سکے اتنی کم اپنی ضرورتوں کو وہ لمیٹیٹ کر کے اپنے ساتھ سامان کو لے جاتا ہے. حضور نے فرمایا تم اس طرح دنیا میں رہو گویا کہ تم مسافر ہو، تم اجنبی آدمی ہو. اور اجنبی شخص میں محدثین نے ایک بڑی قیمتی بات یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ اجنبی شخص یہ ڈر ڈر کر رہتا ہے. اجنبی شخص اپنے مال و متاع اور اپنے سامان کے بارے میں ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کیئرفل رہتا ہے کہ میں اجنبی ہوں، یہاں میرا یہاں کوئی نہیں اور میں یہاں کسی کا نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں اور میں یہاں کسی کا نہیں، میں اجنبی ہوں، میرا سامان کب لٹ جائے، میرے سامان کو کوئی کب لے لے، اور میرے سامان پر ہمیشہ لوگوں کی نگاہ رہتی ہے. بس مومن بھی دنیا میں اپنی متاع ایمان کے بارے میں، اپنی ایمان کی پونجی کے بارے میں، اللہ کی طرف سے اس کے قلب پر اتاری جانے والی عنایات اور اللہ کی طرف سے اس کے دل پر جتنے بھی الطاف اور اکرام ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیشہ کیئرفل رہتا ہے کہ دنیا کے دشمن کب مجھ سے یہ متاع کو لوٹ لیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. کن فی الدنیا کأنک غریب. یا حضور نے آگے صحابہ کرام کے معیار کے پیش نظر، حضور کو تو کبھی کسی بات میں شک نہیں ہوتا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے حضور الگ الگ طریقے اختیار فرماتے تھے. تو فرمایا اگر کسی کو اجنبی ہونے کی حیثیت سمجھ میں نہ آئے تو دوسری حیثیت سے میں سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک راستے سے گزرنے والا، ٹرانزٹ ویزا جس کے پاس ہوتی ہے، ٹرانزٹ پیسنجر. بلکہ آج کل تو آپ یوں سمجھیے کہ ٹرانزٹ پیسنجر کے پاس بھی اس کا سامان نہیں رہنے دیا جاتا. جیسے مثلا اگر آپ سیم کمپنی کی فلائٹ میں کسی جگہ سے روانہ ہو رہے ہیں اور آپ کو درمیان کی کسی کنٹری میں سے فلائٹ کو چینج کرنا ہے تو آپ کا سامان آٹومیٹیکلی پاس ہو جاتا ہے. آپ کو سامان لینے کی پھر اس کو دوسرے فلائٹ میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کمپنی کر لیتی ہے. آپ خفیف المتاع، اپنے پاس سامان کم، اور آدمی بالکل ہلکا پھلکا ہو کر ایئرپورٹ کو چینج کرتا ہے یا ٹرمینل کو چینج کرتا ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں مومن کو بھی راستہ گزرنے والے کی طرح ہونا چاہیے کہ گویا وہ راستے سے گزر رہا ہے، اس کے پاس زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل اس بات کی اپنی پوری زندگی کوشش کی کہ دنیا کی بے ثباتی کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں. چنانچہ اسی کے پیش نظر ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام مسلم نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. سارا معاملہ حل کر دیا. حالات کی شکایت کرنا،
मुसीबतों की शिकायत करना, प्रॉब्लम्स का और सरकमटेंसेस का रोना रोना, और दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की इंसान पर जो भी मुसीबतें आती हैं हमेशा इंसान उसकी कंप्लेन करता है। हुजूर ने एक ही जुमले में उसका जवाब दे दिया कि हम अगर उस हैसियत को मद्देनजर रखकर दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं जो हुजूर ने इरशाद फरमाई कि दुनिया तो तुम्हारे लिए कैद खाना है और कैद खाने में अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारना पड़ती है, कैद खाने में परहेज की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, कैद खाने में वही खाना खाना पड़ता है जो जेलर और अफसर की तरफ से इजाजत दी जाए। बल्कि आप हजरात भी इससे वाकिफ होंगे कि अगर कोई दोस्त, अगर कोई घर का रिश्तेदार अगर मिलना चाहे तो उसको भी इजाजत लेनी पड़ती है जेलर और अफसर से, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर वो कोई खाना देने के लिए आए, अगर इफ्तारी के लिए खजूर भी दिया जाता है तो उसको भी चेक किया जाता है कि भाई ये खजूर कैसा दिया जा रहा है। कोई खत अगर या कोई मैसेज अगर पास किया जाता है तो उसको भी पढ़ा जाता है कि भाई ये मैसेज जो कैदी के सामने दिया जा रहा है वो उसको दिए जाने के काबिल भी है या नहीं। बहुत एहतियात के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर कैदी को रखना पड़ता है। वो एक मिनट भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकता। उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, ये सब उसके जेलर और उसके अफसर की इजाजत पर मौकूफ होता है। बस यही पूरी मिसाल है मोमिन की कि मोमिन इस दुनिया में जेल खाने में है। अब ये यहां अपनी मर्जियात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसको खाने से पहले भी शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं ये चीज खा सकता हूं या नहीं खा सकता, मैं ऐसे रह सकता हूं या नहीं रह सकता। जेल की जिंदगी ये बड़ी मुसीबत की जिंदगी होती है। जेल की जिंदगी ये बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी होती है। उसमें सोने के लिए भी बहुत लिमिटेड जगह दी जाती है। बस ऐसे ही मोमिन भी दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसके लिए तो यहां जेल खाना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कीमती बात लिखी है कि जरूरी नहीं है कि जेल में रहने वाला हर शख्स कसूरवार हो। यहां एक सवाल का जवाब दिया है उन्होंने कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है। तो इसका यह मतलब न समझा जाए कि मोमिन को किसी गुनाह के बदले में दुनिया जेल खाने के तौर पर दी गई है। जेल में बहुत सी मर्तबा बेकसूरों को भी डाला जाता है। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी डाला गया था। हजरत यूसुफ का कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन हजरत यूसुफ के मकाम को उजागर करने के लिए एक उर्दू शायर ने कहा है जिसका मफहूम यह है कि हजरत यूसुफ को जब तक किसी ने खरीदा नहीं था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक किसी ने जाना पहचाना नहीं था, तब तक तो वो बेहैसियत थे। उनके भाइयों ने उनकी कीमत को समझा था, लेकिन उनको जब कुएं में डाल दिया गया तो उनकी कोई हैसियत किसी के सामने नहीं थी। लेकिन खरीद कर उनकी कीमत को और ज्यादा दुनिया के सामने, इसलिए कभी कभी तो इंसान को मार्केट में से उठाकर उसकी कीमत को ज्यादा वाज़ेह किया जाता है। खरीदा गया था अगरचे वह शरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, लेकिन इस खरीदने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कीमत बढ़ गई। और बहुत अच्छी बात हजरत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खरीद लिया था, लेकिन उन्होंने हजरत यूसुफ की निगाहों से भांप लिया था, इसलिए कि वो सियासी शख्स था। सियासी शख्स, मुतदब्बिर शख्स, पॉलिटिक्स की दुनिया में अपनी जिंदगी को जो आदमी गुजारता है, जो जमाने के नशेब व फराज को देखता है, वो किसी की निगाह को देखकर भांप लेता है कि ये आदमी किन सलाहियतों का मालिक है। वरना जरा कुरान से हजरत मौलाना मंजूर साहब ने बहुत जोरदार इस्तेदलाल किया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक गुलाम के तौर पर उसने खरीदा, लेकिन किसी गुलाम के बारे में अपने घर की बीवी को यह नहीं कहा जाता कि अक्रीमी मसवा। एक गुलाम हो और उसको अपनी बीवी के सामने ले जाकर ये कहा जाए कि इसको इज्जत के साथ रखना, ये बड़ा कीमती शख्स है, ये हमारे लिए जिंदगी में काम आएगा। असा अन यनफाना, अल्लाह के पास, अल्लाह ताला ने उसके पास ये कहलवा दिया पहले से ही कि ये हमारे काम का बनेगा, ये हमारे मुल्क के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। मुझे जो असल बात अर्ज करनी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बाद में जो हालात आए और आपको जो जेल में डाला गया, ये जेल में डाला जाना ये कसूरवार होने की कोई दलील नहीं है।
کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو حالات سے دوچار کرتا ہے اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے پارے میں یہی بات ذکر کی ہے کہ آدم تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے تیرے پاس یہ غلطی کیوں کروائی, میں نے تجھے جنت سے کیوں نکالا. بظاہر تو ایک آدمی اگر ظاہری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سے نکالا اور بہت بڑا درجہ دیا, خلافت کا درجہ. اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکالے جاتے تو یہ ذریت کا تناسل اور ان کی نسل میں اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کیسے پیدا ہوتے. تو مومن کے لیے جو دنیا جیل خانہ ہے, جو قید خانہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کو اس کے کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے دنیا میں جیل خانے میں رکھا جا رہا ہے. نہیں, اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو آخرت کی لذتوں سے اور آخرت کی نعمتوں سے بہراور ہونے کے لیے. بھوکے آدمی ہی کو کھانے کا مزہ زیادہ ملتا ہے. ایک آدمی کا پیٹ سیر ہو, پھر اس کے سامنے آپ کتنی قیمتی چیزیں رکھیں لیکن اس کو مزہ نہیں آتا کھانے میں, اس کو لذت بھی نہیں ملتی, اس کو تو بلکہ مستی چڑھتی ہے. وہ اس میں کچھ نہ کچھ خامی نکالتا ہے, وہ اس میں کچھ نہ کچھ انگلی کرتا ہے. لیکن ایک بھوکا آدمی ہوتا ہے تو اس کو کھانے کا لطف ملتا ہے, اس کو کھانے کی لذت ملتی ہے. اس لیے مفسرین نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا, قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. خالصتاً کا تعلق یوم القیامت سے جوڑا ہے کہ الذین آمنوا کے لیے, مومنین کے لیے تو دنیا کے منافع اور مومنین کے لیے دنیا کی لذتیں, مومنین کے لیے دنیا کی نعمتیں یہ مشترکہ طور پر ہیں. کیا مطلب؟ دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی نعمتوں سے, دنیا کے ساز و سامان سے مومن اکیلا لطف اندوز نہیں ہوتا, کافروں کے لیے بھی اس میں مزے رکھے گئے ہیں. لیکن آخرت کے اندر ہی خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن اور آخرت کے اندر یہ چیزوں کی لذت اور یہ چیزوں کے فائدے صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحمان اور رحیم کے درمیان کا فرق ہمارے علماء نے یہی ذکر کیا کہ رحمان یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, رحمان یہ کافروں کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی, لیکن آخرت میں اللہ کی صفت رحمت صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو دنیا یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے, قید خانہ ہے. اور جیسے جیل میں رہنے والے آدمی کو تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے, ویسے مومن پر بھی دنیا میں حالات آتے ہیں, اس کی مرضی کے خلاف, اس کی طبیعت کے خلاف اس کے اوپر حالات آتے ہیں. اور جنت الکافر, کافر کے لیے تو دنیا بہرحال پارک ہے. پارک میں آدمی آزاد زندگی گزارتا ہے. پارک میں کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں, کوئی کسی کو کچھ دیکھنے والا نہیں, کوئی دیکھے بھی تو اس کی کوئی پکڑ نہیں کرتا, بھائی یہ تو پارک ہے, یہ تفریح گاہ ہے. تفریح گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی آرام اور اطمینان کے ساتھ, آزادی کے ساتھ زندگی گزارے, اور جیل میں یہ بات نہیں ہوتی. قرآن مجید نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی وہ قرآن ہی کی آیات کی تفسیر ہیں. اس لیے ہم گزشتہ کل ایک آیت کریمہ پڑھ چکے, سن چکے تراویح میں کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. مومن کو ایک پیغام دیا گیا ہے حضور کے واسطے سے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک, حلال اور حرام مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حلال مال اور حرام مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے کتنی اچھی ہماری تربیت فرمائی کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. حرام مال کی کوانٹیٹی یہ اگرچہ ہمیں اچھی لگتی ہو, یعنی کافروں کے پاس مال کی بہتات, مال کی فراوانی اور مال کی زیادتی یہ اگرچہ ہم کو لبھا دیتی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجبہ کا ترجمہ کیا کہ یہ اگرچہ آپ کو لبھا دیتا ہو اور ہماری نگاہوں کو لالچی بناتا ہو کہ اوہو جھوٹ بول کر اور غلط سائن کر کے اور ادھر کی ٹوپی ادھر پہنا کر
بلیک کو وائٹ کر کے اور وائٹ کو بلیک کر کے مال زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور خیانت کے ساتھ تجارت کر کے، جھوٹ بول بول کے اپنا بزنس چلا کر اور جھوٹی باتیں کر کر کے دنیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمانداری نو زمانوں نہ تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مومن اور ایسا کہے کہ ایمانداری نو زمانوں نہ تھی، اور شرافت نو زمانوں نہ تھی. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ دنیا میں ہوئے تو آرام تھی رہو ہوئی تو جھٹھو بولو پڑے، آرام تھی رہو ہوئی تو ذرا ٹوپیو ایم تیم پہراوی پڑے. مومن ایسا نہیں کہہ سکتا. میرے زمانہ ہمیں کیا لینا دینا زمانے سے. ہمارے علماء نے ایک پتے کی بات لکھی ہے کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں، کمال تو اس میں ہے کہ زمانے کو ہم اپنے ساتھ چلائیں. یہ بہت مختصر بات ہے، لیکن اس کو اگر کھولا جائے تو یہ دریا بکوزہ کے برابر ہے کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم زمانے کی رفتار کے مطابق چلیں. کمال اس میں نہیں ہے کہ لوگ جدھر چل رہے ہوں اور ہوا کا رخ جدھر ہو ادھر. مومن تو ہوا کے رخ کو بھی پلٹ دیتا ہے. مومن کے اندر ایک انقلابی حیثیت ہوتی ہے. اس کو کہا نا علامہ اقبال نے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. مرد مومن کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ وہ تقدیر کو بھی اپنے فیور میں کر لیتا ہے. وہ زمانے کو اپنے دھارے کے مطابق چلاتا ہے، نہ یہ کہ وہ زمانے کے دھارے کے مطابق چلتا ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی میں آیا کہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ زمانے کے بارے میں تم فیصلہ مت کرو، زمانے کو برا بھلا مت کہو کہ زمانہ بگڑ گیا، زمانہ ایسا ہو گیا. ہم لوگ جو رونا روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ تو میرے اختیار میں، زمانے کو تو میں پھراتا ہوں، اور یہ ساری تقدیر یہ تو میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، میں جیسے چاہوں اس کو پھرا سکتا ہوں. اس لیے کہ اقلب اللیل والنہار، شب و روز کا بدلنا اور یہ رفتار ایام، گردش زمانہ اور یہ جتنا بھی روٹین چلتا ہے اس کو تمہارے فیور میں کب کرنا چاہیے اور تمہارے اگینسٹ میں کب کرنا چاہیے یہ تو میرے قبضے میں. زمانہ اپنی تقدیر اور زمانہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے. یہ رات اور دن میں جو بھی حالات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتی اور کسی کے چاہنے سے بھی نہیں آتی، کسی کے چاہنے سے نہیں آتی. چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنی بڑی طاقت سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. تو یہ زمانے کے اندر مومن کو زمانہ اپنے تابع میں کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ زمانے کے تابع ہو کر چلے. طبیعت کو شریعت کے تابع بنا کر، نہ کہ شریعت کو اپنے تابع بنا کر انسان زندگی گزارے. تو اس کو کہا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ دنیا میں مال حرام کی کثرت یہ تم کو لبھائے گی کہ اوہو دیکھو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط باتیں کرتا ہے، وہ ادھر کی ادھر کرتا ہے. تو وہ تو ابھی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 50 سال سے بریٹن میں رہتے ہیں لیکن ہم اتنا پیسہ نہیں کما سکے جتنے کچھ لوگ 10 سال میں کما گئے. لوگوں میں یہ بھی ایک چرچا چلتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی 5 سال سے آیا ہے لیکن کتنا پیسہ اس نے بنا لیا، اور ہم 50 سال سے ہیں ہم نے تو اتنے پیسے ہی نہیں بنائے. قرآن نے صاحب کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اور ایک جگہ قرآن مجید ایک معیار بتاتا ہے. ہماری پوری تربیت کی ہے کتاب اور سنت نے. سورہ توبہ میں 2 جگہ پر ایک ہی قسم کا مضمون ارشاد فرمایا گیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. کافروں، خدا کے نافرمانوں، اللہ سے بغاوت کرنے والے، خدا کے احکام کو توڑنے والے لوگوں کی مال اور اولاد اگر زیادہ ہو جائے تو تمہیں ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مال و دولت کی کثرت ہمیشہ کوئی اللہ کی نعمت کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی تو مال و دولت کی کثرت انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و دولت کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، لہو و لعب کی زندگی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جاتا ہے وہاں بھی وہ اسی کی شکایت. آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ قبرستانوں میں بھی لوگ جنازہ پڑا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، اور وہاں کیوں છે તારો ધંધો, દુકાનની કેવી હાલત છે, કેટલા પૈસા કમાયો, حتی زرتم المقابر. قرآن نے پہلے سے حالت تو یہ آتی ہے کہ قبرستان میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تجہیز و تکفین کے انتظار میں جب بیٹھتے تھے اتنے روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال تر ہو جاتے تھے.
اور قبرستان میں صاحب مشکات نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ کسی صاحب کی تدفین کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر ایسے گمسم ہو گئے تھے کہ حضرت عمر نے سلام فرمایا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اب ادھر حضرت عمر نے آ کر حضور کو شکایت کر دی کہ یہ حضرت ابوبکر، میں نے ان کو سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. حضرت ابوبکر سے جب تحقیق کی گئی تو فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے سلام کیا. قبرستان میں جا کر ان کی حالت تو یہ ہوتی تھی. اور حضور نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے پہلے اس لیے منع کیا تھا، شریعت میں پہلے منع تھا اس لیے تاکہ لوگ کہیں اپنے صبر کو ضبط میں نہ لا سکیں اور کہیں وہ وہاں برداشت نہ کر سکیں، واویلا مچائیں. زمانے جاہلیت کے قریب وہ زمانہ تھا تو پھر لیس منا من ضرب الخدود ولا شق الجیوب، لوگ اپنے گریبانوں کو چاک کرتے تھے اور واویلا مچاتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے اور لوگ کہیں صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ نہ دیں. اس لیے حضور نے شروع میں منع فرمایا تھا کہ بھئی قبرستانوں میں مت جایا کرو، لیکن بعد میں حضور نے فوراً فرمایا کہ الا فزور القبور فانہا تذکرکم بالموت، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانا یہ تمہیں قبر یاد دلائے گا، تمہیں موت یاد دلائے گا. مومن کو میں نے دیکھا، میں ایک دفعہ نرولی گیا تھا، سورت ضلع میں ایک گاؤں ہے ترکیسر کے قریب نرولی، میں نے وہاں دیکھا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے قبرستان لے گئے اور کہا مولوی صاحب میں نے یہ میری قبر کھدوا کر تیار رکھی اور روزانہ میں یہاں آ کر آدھے گھنٹے کے لیے لیٹتا ہوں اور اپنی قبر کو یاد کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر سونا ہے. وہ صاحب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے پھر مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنی بزرگی بتانے کے لیے نہیں کہتا اور اس لیے نہیں کہتا کہ آپ مجھے کوئی بڑا مانیں اور میرے زہد و قناعت کے آپ قائل ہو جائیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے کچھ سبق ملے اور دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے. انہوں نے اپنی قبر کھدوا کر تیار رکھی ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ وہ وہاں جا کر، وہ عام قسم کا آدمی ہے، عام قسم کا، لیکن اللہ کا خوف جب کسی کے قلب میں گھر کر جاتا ہے تو پھر، اور انہوں نے کہا رات میں بھی میں اپنے گھر کی لائٹ کو بجھا کر اپنے بستر پر یہی تصور کرتا ہوں. یہی تو امام بخاری کی تعلیقات میں روایت ملتی ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اور گجرات میں بہت سی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بینرز چھپے ہوئے آپ نے بھی کبھی پڑھے ہوں گے کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، یعنی آدمی اپنی زندگی کو بنا لے اس سے پہلے کہ ہمارے سامنے بھی کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا، ہم جنازے کی شکل میں لیٹے ہوئے ہوں اور لوگ ہماری نماز پڑھیں. ہم لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں اس سے پہلے کہ کوئی ہم کو اپنے کندھے پر اٹھانے والا بنے. اس لیے موت کو یاد کرنا چاہیے میرے بھائیوں. یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور دولت کی زیادتی، یہ تو انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی زیادتی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کریں. کیا مطلب؟ مال و دولت انسان کے لیے کبھی ٹینشن ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ مال و دولت کی زیادتی اور اس پر جو ٹینشن آتا ہے، بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اس کو، کہ مال اور اولاد، مال و دولت، اولاد، بزنس اور انسان کے پاس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں اس کو ٹینشن کا باعث سمجھنا، اس کے ذریعے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ تو کافروں کے لیے بھی ٹینشن ہوتا ہے، مومنوں کے لیے بھی ٹینشن ہوتا ہے. مومن کو بھی اولاد کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، مال کی اور دولت کی فکر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو مال و دولت دے کر ان کو دنیا میں ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہوں. لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، 2 جگہ پر سورہ توبہ میں یہ بات آئی. تو کافروں کے لیے ہی تھوڑا ٹینشن ہے مال و دولت، مومنوں کے لیے بھی ہے. حضرت نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے الہام علوم کے نتیجے میں جواب دیا کہ مومن کو اگر اپنے مال اور اولاد اور دولت کی وجہ سے کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتا ہے، تو یہ فکر اس کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. مومن کو اگر اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ذرا یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ مومن کو اگر اپنی اولاد کی وجہ سے رونا پڑتا ہے، اولاد کی وجہ سے روتا وہی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو.
حضرت نے آگے یہ بات لکھی ہے کہ اولاد کی وجہ سے روتا وہی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو. جس کو آخرت کی فکر نہ ہو اس کو کیا ہے؟ اولاد اپنی جگہ زندگی گزار رہی ہے. یہ مغربی کلچر میں آپ نہیں دیکھتے کہ 18 سال کے بعد اولاد کو باپ سے کیا لینا دینا، باپ کو اولاد سے یہ تقابل کیا ہے کہ یہاں اولاد کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہاں یہ جو مغربی کلچر ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کی محنتوں اور ان کے پیغامات اور قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ اتنی مدتوں سے آپ حضرات کے یہاں رہنے کے باوجود ابھی بھی آپ کے دلوں میں اولاد کی جو فکر رکھی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے وہ پیغام جو ہمارے دلوں میں پلائے گئے ہیں اس کا نتیجہ ہے. ورنہ یہاں کا کلچر آپ نے دیکھا، بھائی اگر اپنی بہن کو صاف بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو لائف کی انڈیپینڈنسی ہے. لیکن مومن تھوڑا اس کو برداشت کرتا ہے. مومن تو اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے. وہ بیچارہ کوڑتا ہے کہ مول صاحب مارو پوئرو راتنا 11 بار 1 વાગે ઘરમાં આવે, મને ફિકર થાય પણ હું કરું, કંઈ કહી نہیں سکتا. لیکن اس کو یہ فکر ہے. اس فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے فیصلے فرماتے ہیں. آخرت کے فیصلے فرماتے ہیں. اور کافر کے لیے یہ بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ مال و دولت کی کثرت کو ہمیشہ انسان اپنے حق میں سعادت مندی نہ سمجھے, بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی یہ چیزیں دیتے ہیں. بہرحال اور بھی بہت سی باتیں اس حدیث سے متعلق ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے. تو مومن کو دنیا میں تکلیفوں کا سامنا خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی جیل خانہ. اور کافر کو جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس کو دیکھ کر ہمیں کسی دھوکے میں مبتلا ہونے کی یا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس کے لیے جنت اور پارک کے طور پر ہی بنائی گئی ہے. اصل تو زندگی آخرت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذریعے کو مقصد اور مقصد کو ذریعہ بنانے سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ذریعے کو مقصد سمجھنے والے ہو گئے ہیں اور مقصد کو ذریعہ سمجھنا ہماری اصل میں صحیح سمجھ ہو جائے گی تو مقصد کو مقصد سمجھنے لگیں گے. حق تعالی شانہ دنیا کے ساتھ ہماری رغبت کو کم کرے, آخرت کی طرف ہمارا اشتیاق بڑھائے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.